عثمان صاحب اپنے گھر والوں اور قبیلے والوں کے ساتھ خیمے میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی مشکلات پر قابو پا لیا ہے اور اب سے ہم فتوحات کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین، اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کوہ نور بھی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں کہ کانتا کرنوز کی موت نے ان کو گھبرا دیا ہوگا، وہ احتیاطی تدابیر کریں گے۔ ہمیں کبرا حصار کی موجودہ صورتحال جاننے کی ضرورت ہے۔ یہی وقت ہے جرگتائے تم ارچن خاتون کے ساتھ وہاں پر جاؤ گے۔ یہ سن کر گوزن بھی ایک دم بول پڑتا ہے کہ جناب مجھے بھی وہاں پر جانے دیں، جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے تمہاری یہاں پر ضرورت ہے۔ جرگتائے کہتا ہے میں جاؤں گا۔ یہ کہتے کہتے جرگتائے گوزن کو چڑھاتے چڑھاتے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کبرا حصار میں کیا ہو رہا ہے اور پھر ہم جلد سے جلد اس کو اپنی زمین میں شامل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس پر تمام لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب اپنے بیٹوں کی طرف دیکھ کے متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ آپ سلطان مسعود کی طرف جاؤ۔ انہیں بغاوت کے لیے سرداران کو خط لکھنے تھے، وہ اب تیار ہو گئے ہوں گے۔ آپ جاتے وقت کچھ کھانا بھی ساتھ لیتے جائیے گا اور ان سے پوچھو ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ یہ سنتے ہی برہان اور علاؤدین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلطانہ اوچی کے ساتھ سلطان مسعود کے ٹھکانے پر جا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مسعود یقیناً وہیں پر ہے جہاں پر اسما نے بتایا ہے، اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اوچی چند سپاہیوں کو لے کے اپنی منزل طرف چل پڑتا ہے اور سلطانہ کہتی ہے کہ ہماری منزل کائی قبیلہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دو گروہ میں تقسیم ہو کر آگے بڑھتے ہیں۔ کئی قبیلے کے خیمے میں کوہ نور عثمان صاحب سے پوچھتا ہے کہ ہم کب تک سلطان مسعود کو اپنے ساتھ رکھیں گے؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں ایک بار ہمیں وہ خطوط کے جوابات مل جائیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سے سرداران ہمارے ساتھ ہیں، پھر اس کے مطابق ہم اپنے اقدامات کریں گے۔ یہ سن کر برہان میرے سردار ہم کریں گے، لیکن ہمیں باغی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اسمیان ہمیں آرام سے رہنے نہیں دے گی۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں آرام سے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مشکلات میں رہنے کی عادت ہے، ہمیں ہمیشہ کسی مشکل چیز کی ضرورت رہتی ہے۔ پھر عثمان صاحب کو نور کو کہتے ہیں کہ تم کندیلیہ کے پاس ایک قرارگاہ بناؤ گے جہاں پر تلواریں بنیں گی اور وہاں پر تربیت ہوگی، اور وقت آنے پر ہم وہاں سے ہی جنگ شروع کریں گے۔ اور جہاں تک اسمیان کی بات ہے، وہ جانتی ہے کہ ہم قبیلے میں ہیں، وہ اگلی چال واضح طور پر چلے گی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ پہلے ہی اپنی فوج کے ساتھ یہاں پر آ چکی ہوتی اور ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کرتی۔ اس پر ملعون خاتون کہتی ہیں کہ میرے سردار اس کی کیا چال ہو سکتی ہے؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جلد ہی ہمارے دروازے پر دستخط دے گی۔ اس کے ساتھ ہی قبیلے کے ڈول بجنے کی آواز آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک سپاہی اندر آتا ہے اور جو کہتا ہے کہ اسما سلطانہ آ رہی ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اس کو آنے دو آنے دو۔ اس کے ساتھ ہی سب سرداری خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی والدہ سلطانہ قبیلے میں داخل ہوتی ہیں اور اپنے تکبرانہ انداز میں گھوڑے سے اترتی ہیں۔ سلجوقی سپاہیوں کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ عثمان صاحب کے بھی سپاہی آگے بڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں طرف کے سپاہی اپنی تلواریں بے نیام کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی والدہ سلطانہ اور عثمان صاحب ایک دوسرے کو غصے سے گھورتے ہیں۔